السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ کی امید کے خیریت سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کی گروتھ کے لیے ضرور تعاون کریں، تاکہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم یہ تفسیر کا سلسلہ لے کر آتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اردو ہندی بولنے والے دنیا میں جہاں تک ہے وہاں تک لوگوں تک پہنچ سکے ہماری اس دعوت کو، اور ہم آسانی سے قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اور کیا اللہ کے احکام ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، یہ ساری چیز ہم سمجھ سکیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 یعنی 52 پر 2 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 53 سورہ یوسف کی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور میں آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے اپنا درس جو ہے تکمیل کیا تھا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ جب یوسف علیہ السلام کو وہ خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ نے بلوایا، تو آپ یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کیا۔ بعد میں جن عورتوں نے ان پر الزام لگا کر کے ان کو جیل بھیجا تھا، ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے اپنی غلطی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے سامنے، جس کے گھر وہ پلے بڑے تھے، ان کے سامنے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ عزیز مصر جان جائے کہ میں نے در پردہ اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف اور اچھے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاک صاف ہوں، کیونکہ نفس جو ہے، نفس شیطان اپنا جو ہے لالچی نفس ہے، یہ ہمیشہ گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت اور فضل کرے اور اس کو معاف کرنے والا پائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا وہ پائے گا۔ مفسرین نے کہا کہ بھری محفل میں یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے اور اصل مجرم کے اعتراف گناہ کے بعد نفس میں کس قدر غرور سر اٹھا سکتا تھا، لہٰذا آپ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی کہ ایسی بات نہیں کہ نفس برائی پہ مائل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ خالص اللہ کی مہربانی ہے۔ دوسری جانب اگر یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول مان لیا جائے تو ویسے ہی فٹ بیٹھتا ہے، یعنی کہ وہاں پر یہ خلاصہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ نفس جو ہے برائی نہیں کروا سکتا ہے، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اس کا فضل ہو، اس کی جو ہے کرم نوازی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو بے شک وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی بات کہی گئی ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کروں گا۔ بادشاہ نے ان سے بات کی اور کہا آج سے تم ہماری قابل اعتماد مقرب ہو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ آج سے ہم آپ کو اپنا مقرب، اپنا جو ہے قریبی، ہم اپنا وزیر، اپنا جو ہے یہ بنانا چاہتے ہیں، آج سے آپ ہمارے قریب ہو۔ بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ مصر کا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ میرے پاس آؤ، ان کو میرے پاس لاؤ، میں مقرب کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کہا انک الیوم لدینی، ہاں، ہمارے قابل اعتماد اور مقرب ہو، یعنی کہ میرے بھروسے مند بھی ہو اور میرے مقرب بھی رہو، میں بڑی تمہیں وزارت پیش کرتا ہوں۔
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور جانتا بھی ہوں. کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر، یعنی کہ جو یہ کھیت کھلیان کی منسٹر آف اریگیشن اور جو خزانے ہوتے ہیں زمینات کے، جہاں سے سونے نکلتے ہیں اور غلے بنتے ہیں، اس کے اوپر مقرر کریں، اس کے اوپر مجھے متعین کریں، خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کروں گا، اور میں حفاظت کروں گا ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کی صحیح سالم ان کو رکھوں گا، اور میں ان کو جانتا بھی ہوں کیسے رکھنا ہے، اس بارے میں مجھے علم بھی ہے. یہاں مفسرین نے کہا خزائن الارض سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت مالیات یا وزارت خوراک وغیرہ طلب کی تھی، جبکہ خود قرآن کی گواہی اس کے خلاف ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار بخشا. آیت نمبر 100 میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پہ بٹھلایا، گویا خزائن الارض کنایا ہے. معاملات حکومت کا ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی اقتدار ایسے ہی نہیں ہو گئی، بلکہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاقی معیار زبان زد عام ہو چکا تھا. ملک مصر نے اپنی کونسل سے مکمل صلاح و مشورہ کیا ہوگا، جس کے بعد اقتدار ان کے حوالے کرنا طے پایا ہوگا. خود بادشاہ نے اپنے لیے اعزازی حیثیت رکھی ہوگی. یہاں سے کچھ لوگوں نے ایک اور بحث چھیڑ دی، ایک نبی نے کیسے ایک کافر حکومت سے اپنے لیے عہدہ طلب کیا، مگر یہ کوئی ایسی عام درخواست نہ تھی، بلکہ یہ ایک پیشکش قبول کرنا تھا. آیت نمبر 54 میں بادشاہ نے ہر قسم کا عہدہ دینے کا اندیہ ظاہر کیا، اور آپ کا جواب ایک طرح سے پیشکش کو قبول کرنا تھا. ان کی حیثیت اس نظام میں کسی کل پردے کی نہ تھی، بلکہ اس حکومت کا سب سے اعلیٰ اقتدار انہیں پیش کیا جا رہا تھا، جہاں سے وہ اصلاح کے کئی مقاصد حاصل کر سکتے تھے. چنانچہ یہ طلب عمارات یا عہدہ نہ ہوئی، بلکہ حق کی فتح ہوئی. بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے مرعوب ہو چکا تھا. مصر کی بیگمات کی گواہی، عزیز مصر کی گواہی، ایسے خواب کی تعبیر اور تفسیر جو کہ پوری مملکت میں کوئی بھی نہیں بتلا سکا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی نے آپ کی تعریف کی اور ظاہر ہے کہ خود بادشاہ تھا، اپنے طور پہ بھی اس نے تحقیقات کرانے میں کسر نہ چھوڑی ہوگی، اور غالباً سب سے زیادہ وہ یوسف علیہ السلام کی اس کمال خودداری سے متاثر ہوا ہوگا جو انہوں نے اپنی مکمل بے گناہی کا سرٹیفکیٹ لیے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا. جب آپ تشریف لائے تو یہ مکالمہ ہوا ہوگا. مفسرین کی مختلف آراء ہیں. مفسرین نے کہا کہ وہ کیسے، بعض لوگوں نے کہا کہ الزام لگا کہ کافر تھا وہ، اور اس سے کیسے جو ہے اقتدار وہ طلب کر سکتے تھے. بہرحال مکمل یہ چیز تھی. اس سے یہی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ جہاں تک کا میری رائے ہے، اب مکالمہ جو ہوا اس میں یہی تفسیر بہتر نکھر کر آتی ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے مجھے زمین کے خزانے پر مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور جانتا بھی ہوں. کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اور میں اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہوں، اور میں اجعلنی، میں جانتا بھی ہوں اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا. تو نظریہ یہی ہوتا ہے، دیکھ کر کے مختلف تفاسیر کو اٹھا کر کے، یا اپنی جو ہے جہاں تک سمجھ جاتی ہے آیت کو سمجھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کا تفسیر کیا ہے، اس کی ترجمہ کیا ہے، مگر ایک اندازہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کم سنی سے بلوغت تک کا جو وقت گزارا ہے عزیز مصر کے پاس ہی گزارا ہے، اور وہ اسی پر مقرر تھا. وہ جو منسٹری تھی، وہ جو کام کاج تھا، وہ اسی پر مقرر تھے. حضرت جن کو میں نے کہا تھا کہ وہ جو عزیز مصر ہے اس کا نام پوتیفار، کہیں میں نے بعض ڈراموں میں، بعض جو ہے کتابوں کی جھلکیوں میں پوتیفار نام لکھا گیا تھا، اور ایک بہت بڑا ایک ایپیسوڈ بھی ہے 50-60 اور اس کا جو ہے ایپیسوڈ کا جو ایران میں بنا ہے. بہرحال تو اس میں اس کا نام پوتیفار رکھا گیا. میں قرآن کا نام ہی بہتر ہے، اس کو عزیز مصر کہا گیا. تو عزیز مصر کا پالن پوشن کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ صلاحیت آ چکی تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں اس کو جانتا بھی ہوں. یعنی کہ جو میں مانگ رہا ہوں زمین کے خزانوں پر مقرر کرنے کے لیے، تو میں اس تعلیم کو، اس کام کو، اس منسٹری کو، یا جو بھی اس کو کہا جائے، میں اس کو جانتا بھی ہوں.
مجھے معلوم ہے یہ کیسے کیا جاتا. تو ظاہر بات ہے انہوں نے وہاں سیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے کنویں سے اٹھا کر کے ان کو مصر کے بازاروں میں بکوا کر کے عزیز مصر کے پاس جب ان کو پالن پوشن کیا گیا تو وہ عرصہ ان کی تعلیم کا ہی تھا. یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی بات پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی ہوگی کہ میں جانتا ہوں کہ کیسے اس کو چلایا جا سکتا ہے. اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھی کرتا تھا. وقت کے نبی جو تھے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی. اسی ہمت پہ بھی انہوں نے یہ بات کہی. ایک تو سیکھے ہوئے بھی تھے, پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی. آگے اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا, وہ جہاں چاہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. دیکھیے یہاں پر ایک جذباتی بات ہے کہ بھائیوں کے ستائے ہوئے یوسف علیہ السلام, بھائیوں کی مار کھائی, بھائیوں کی گالیاں کھائی ہوگی, اور کنویں میں پھینکنے کے بعد کتنی مصیبتوں کے ساتھ ایک غلامی کی زندگی ایک وقت تک انہوں نے گزاری ہوگی جب تک وہ مصر کے بازاروں میں بکے نہیں. کتنا عرصہ وہ رہے ہوں گے, کتنا عرصہ جو ہے وہ ان تکلیفوں میں سہے رہے ہوں گے. تب یہ تکلیفوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا کسی انسان کا, اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا کہ اللہ وہ جہاں چاہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور نیک لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے. یہاں کیا کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. محسنین کا, احسان مندوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کے بندے بھی ضائع نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ تو بہترین بدلہ دینے والا ہے. تو کسی مشکلوں میں پا کر کے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے ہر معاملے میں. دنیا 4 دن کی ہے, اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی, مگر اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا چاہیے, اور دین کی دعوت دینے سے رکنا نہیں چاہیے. دین کی دعوت دیتی جائے. اس میں تکلیفیں آئیں گی, اس میں بھوک اور پیاس ہوگی, اس میں مار ہوگی, اس میں گالیاں ہوں گی, مگر دین کی دعوت برابر دیتے جائیں گے. لوگ الزامات لگائیں گے, طرح طرح کے الزامات لگے. اب یہ ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام ہی تھا نا کہ انہوں نے عزیز مصر کے ساتھ, مصر کی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی, بدکام کا جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا گیا عورتوں نے. تو نبیوں کو اگرچہ الزامات لگ سکتے ہیں, تو ہم عام بندے ہیں, ہم کو کتنے الزامات کیوں نہیں لگتے؟ تو یہ الزامات کی پرواہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی نہیں کی. تو ہم بھی دعوت کے معاملے میں, دعوت کے کام میں, دین کی دعوت اور قرآن کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی کوتاہی نہ کریں. اس میں تکلیفیں ہیں, اس میں ظلم ہے, اس میں جبر ہے, اس میں سختی ہے. لوگ آپ پر جبر کریں گے, آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, مگر آپ اللہ کے دین کی دعوت مسلسل دیتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان تکلیفوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. آپ کو بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں, ماں بعد والی دنیا آخرت میں بھی بہترین بدلہ دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے اجر آخرت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آگے ہی فوری کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے رہے, اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے, اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بہتر بناتا ہے. اور جو ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں, ایسے بندوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھو نبوت سے سرفراز کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو, پھر اس کے بعد اعلیٰ اقتدار, یعنی کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر الفاظ قانون بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یاد رکھو اقتدار کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. لوگ آج پولیٹکس کو, لوگ آج سیاست کو غلط سمجھتے ہیں, اس کا غلط نام دیتے ہیں, غلط. مگر یاد رکھنا قرآن نے یہ یوسف علیہ السلام کے باب میں بتلایا ہے اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے. اقتدار پہ ناانصافی کرنا یہ بری چیز ہے. لہذا اقتدار کو کبھی گالی نہیں دینا, کبھی برا نہیں کہنا. اقتدار اللہ کی امانت ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امانت دار بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ آخرت ان کی بہترین بناتا ہے, ان کا اجر آخرت میں ضائع نہیں کرتا. آگے اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَّفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے, یوسف کے پاس حاضر ہوئے. یوسف نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہیں پہچان سکے. کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جو باوڑی میں ڈال کے گئے تھے نا ان کو, وہ لوگ آئے, اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, مگر وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس ایسی عمر میں ان کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا کہ جب جوان رانا ہو جانے کے بعد
چہرہ میل نہیں کھاتا انسان کا، تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح ان کے بھائیوں نے ان کو پہچان نہیں سکا، مگر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، کیونکہ ان سے بڑے تھے اور وہ آلریڈی جوان تھے، تو وہ لوگوں کو انہوں نے پہچان لیا، مگر یوسف کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر جب یوسف نے واپسی کا سامان تیار کیا تو کہنے لگے اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ آپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد 8ویں سال کا واقعہ ہے، جبکہ قحط کا دور رہا تھا، ارد گرد کے علاقوں میں غلہ دستیاب نہ تھا، چنانچہ اس طرح وہ بشارت پوری ہو گئی جو کنویں میں گرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ ہم تمہیں ان کی خبر دیں گے اور وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کنویں میں گرتے وقت، کنویں کے ٹائم کا، جب وہ کنویں میں ڈالے گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا تھا نا حضرت یوسف کو کہ ہم تمہیں ان کو لوٹائیں گے، مگر یہ تمہیں نہیں پہچان سکیں گے، وہی وقت تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے پہچان لیا اور پہچان کر کہا کہ آؤ دیکھو میں کتنا بہترین تول دیتا ہوں، کیسے ماپ تول کر کے پورا مال دیتا ہوں، اب کے جب تم آنا تو اپنے بھائی کو لانا، یعنی ان کے سگے بھائی بنیامین، ان کے سوتیلے بھائی، ٹھیک ہے، وہ 10 بھائیوں کے سوتیلے بھائی بنیامین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی تھے، ان کو ساتھ لانے کی بابت کہی اور کہا کہ میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں۔ ان کی جو مہمان نوازی کی تھی نا حضرت یوسف نے، اس کا تذکرہ کیا، تو لہذا مہمانوں کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو تاکہ تمہارا روب، تمہارا دبدبا، تمہاری سخاوت، تمہاری فیاضی ان کے دلوں کو گھر کر سکے۔ یہ بھی اقتدار کی ایک نشانی ہے کہ مہمان نوازی کرتے رہو، مہمانوں کو کھلاتے رہو، کھلانے سے کم نہیں ہوتا۔ مہمان جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے، مہمانوں کی خوب خاطرداری کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری چھبی کو، تمہارے کریکٹر کو، تمہاری ذات کو ان کی نظر میں بہتر بنا کر کے پیش کر سکے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا فَاعِلُونَ، کہا اور اگر تم ایسا اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس پر آمادہ کریں گے اور یہ کام ہم کر کے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک میٹھی سی دھمکی بھی دے ڈالی کہ بھائی اب آپ جا رہی، آپ کے وہ بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگرچہ اس کو ساتھ نہیں لینا تو آنا نہیں اپنے پاس، اپن غلہ اللہ نہیں دیتے۔ لہذا اقتدار میں دھمکی دینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب یہ دھمکی ہے نا میں تم کو مالش نہیں دیتا، تو یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ میٹھی سی دھمکی بھی ڈالی کہ اگرچہ اس کو ساتھ نہیں لائے تو میرے پاس آنا نہیں، میں غلہ بھی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، ہم جو ہے اس کے ابا کو جو ہے آمادہ کریں گے، یعنی کہ ہم جو حضرت یعقوب ہے جو بنیامین کے باپ ہیں، تو ان سے کہا کہ ہم ہمارے ابا کو جو ہے بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ہم یہ کام کر کے رہتے، ہم ساتھ لاتے ہیں، ان کو منا لیتے ہیں۔ ایک گارنٹی انہوں دے کے گئے، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وان له لحافظون۔ اب جو ہے وہاں سے وہ نکل گئے اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں اور شاید اس طرح دوبارہ آئیں۔ ایک حکمت اختیار کی کہ جو مال جو سکے یا جو کرنسی انہوں نے دی تھی مال خریدنے کے لیے، وہ سیم کرنسی، وہی تھیلی، وہی اشرفیاں سب جو ہے ان کے مال میں ڈال دو۔ وہ جو پیکنگ ہو رہی نا ان کے مال کی، جو وہ لے کے جانے والے ہیں غلہ، اسی میں رکھ دو تاکہ یہ لوگ اپنے مال کو پہچان لیں، تاکہ اس طرح ایک آس میں پھر آ سکیں۔ ایک ان کو یہ بھی ڈر تھا آتے کی نہیں آتے کی، کیونکہ مال نہیں دے تم بولے نا، تو لہذا یہ آخری ٹائم پہ یہ مال جو ہے، جو نوٹ، جو کرنسی، جو سکے، جو اشرفیاں انہوں نے دی تھیں، وہی جو ہے ان کے مال میں ڈال کے ان کو پیک کر کے بھیج دیے۔ یہ ایک حکمت حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں تاکہ غلہ مل سکے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر
حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں سوتیلے، انہوں نے کہا کہ ابا اب جو ہے غلہ لانے گئے خود ہمارے کو بنیامین کو ساتھ دے دینا، ہاں، اور وہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، بہترین ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہمیں غلے کے ساتھ جو ہے بھیج دینا ہمارے ساتھ بنیامین کو۔ یہ راضی کرنے کی کوشش حضرت یعقوب کو ان لوگوں نے کیا، کوشش کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے خالا حل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم، قال هل امانکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حفاظا، ہاں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اب یعقوب علیہ السلام بڑا جھٹکا دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ یعقوب نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے قبل اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بوڑھے باپ کے سامنے کئی سال پرانا وہ منظر آ گیا ہے جبکہ لگ بھگ 20 سال پہلے وہ ہیلے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں ایسے ہی تم پہ بھروسہ کروں، بنیامین کو بھیج دوں تمہارے ساتھ جس طرح میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا؟ اب وہ ساری 20 سال پرانی تکلیفیں حضرت یعقوب کے سامنے آ گئی اور کہنے لگے کیا تم میری حفاظت کرو گے؟ یوسف کو جدا ہوئے 20 سال عرصہ ہو گیا ہے، اب بنیامین کو لینا چاہتے ہو؟ بہرحال اسی طرح کی گفتگو باپ اور بیٹے کے اندر ہوئی اور حضرت یعقوب نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، تم لوگ نہیں کرتے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محافظ بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ کہا پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی جمع پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے، اب ہم پھر اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور شطر زیادہ غلہ لائیں گے۔ اب یہ غلہ لانا تو آسان تر ہے۔ اب جب تھیلیاں کھول کے دیکھے تو اس میں وہی کرنسی، وہی سکے، وہی اشرفیاں جو بھی انہوں نے دے کر کے وہاں پر خرید کر کے لائے تھے، اب وہ مال اڈل رہے ہیں، مال دیکھ رہے ہیں تو مال میں کیسے کے ویسے پڑے ہوئے۔ اب حضرت یعقوب کو انہوں نے کہا کہ ابا اس سے بڑھ کے کیا بات ہوتی، غلہ بھی آ گیا، ہمارا مال بھی واپس آ گیا، واہ واہ یہ تو بہت زبردست کام ہوا، اب تو ہم ڈبل غلہ لیں گے، اب کہ ہم جائیں گے تو ڈبل غلہ لیں گے۔ یہ خوشی ان لوگوں کو حاصل ہوئی اور ہمارے لیے تو آسان ہے، اب تو عزیز مصر جو ہمارا دوست ہے، ہاں اب تو اس سے اچھا ہمارے منسٹری لنکس ہو گئے ہمارے، ہاں ہمارے کو تو اب تو لانا بہت آسان ہے، ہماری دنیا کی مہمان نوازی وہ یہ فلاں فلاں۔ بہرحال وہ جو ہے ان لوگوں نے خوشیاں منائی۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم مجھے اللہ پر پختہ عہد نہ دو کہ تم اسے میرے پاس لاؤ گے میں اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، الا یہ کہ تم گھیرے جاؤ۔ جب انہوں نے عہد دیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہمارے اس قول پر اللہ ضامن ہے۔ اب کیا ہوا، اب جو ان لوگوں جو بات کرے کیا کرے، ایک تو مال واپس لائے، پیسے واپس آئے، غلہ بھی آ گیا، اور بنیامین کو لے جا کے زیادہ غلہ لانے، تب مفسرین نے یہی بیان کیا بنیامین کے حصے کا غلہ بھی لائیں گے، فی کس 1 اونٹ کا غلہ دیا جاتا تھا۔ اس قحط کے زمانے میں اضافی غلہ ملنا بڑی خوشی کی بات ہے۔ بوڑھے یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں کے سامنے مجبور ہو گئے، تاہم ان سے قول و قرار لے لیا کہ جب تک جان میں جان ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ اب باپ کو کسی طرح وہ منوا لینے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وچن لیا، ان سے عہد و پیمان کیا کہ اللہ کے ضامن میں، اللہ کی ضمانت میں مجھے وچن دو، مجھے قول دو، مجھے عہد کرو مجھ پر کہ بنیامین کو میرے پاس واپس لیں گے، یوسف کے سر کا معاملہ نہیں ہوگا، جب تک جان میں جان ہے بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ یہ پختہ عہد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ لے لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ
لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توکلت وعليه فليتوکل المتوکلون۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر کہنے لگے یعقوب میرے بیٹوں شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ایک نصیحت اپنے بیٹوں کو باپ کر رہا ہے، داخل ہونا تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بھر بھی بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر لگنا برحق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر پر مسبقت کرتی تو نظر کرتی ہے۔ مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور نظر بد لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئیں تو سب کچھ چھوڑ کر اس سے دم کرنے لگے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ جس کے بارے میں شبہ ہو کہ اس کو نظر لگی ہے اسے کہا جائے کہ غسل کرے اور اس غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے۔ موطا امام مالک۔ پہلی دفعہ جب یہ لوگ مصر گئے تو عام وفود کی طرح گئے، مگر چونکہ یوسف علیہ السلام انہیں پہچان چکے تھے لہذا ان سے مصر میں خاص اعزاز و اکرام کا سلوک کیا گیا۔ اب تو وہ شاہی دعوت پہ جا رہے تھے، 11 جوان بیٹے اور سب خوبصورت، لہذا یہ مشورہ دیا کہ شہر میں علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ غالباً اس میں یہ حکمت بھی تھی، ہو سکتی ہے کہ انہیں کوئی حملہ آور جتھا نہ سمجھ لے۔ تعلیم یہی تھی کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد انہی پہ بھروسہ نہ کر لینا چاہیے بلکہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور یہ حقیقت اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لبیل باب یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عہد و پیمان پختہ لینے کے بعد بنیامین کو ان کو ساتھ دے دیا، اور یہ خوبصورت نوجوان لوگ تھے، نبی کی نسل تھی، کتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو یہ خوبصورت تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب شہر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کچھ لوگ اس سے، کچھ لوگ اس سے، کچھ لوگ اس سے، اس طرح بٹ کر کے داخل نہ ہونا۔ ایک ساتھ داخل ہوں گے تو تم کو کہیں لوگ حملہ نہ سمجھیں، تم کو کوئی گینگ نہ سمجھے، ہاں، لہذا اور یہ بھی خدشہ تھا، یہ بھی ظاہر کیا کہ اللہ کی جو مشیت ہے اس سے بچا نہیں سکتا کوئی، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظر بد نہ لگے، کس کی عجیب بات اگرچہ لگ جائے تو لوگ اس کو حیرت و شجدر سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو نظر بد لگتی ہے، تو نظر بد لگنا بھی حق ہے، تو لہذا اس سے بھی بچ سکیں۔ تو یہ بھی ان کی بات تھی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تاکہ، اور حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس سے روایتیں جو آتی ہیں وہ مسلم اور ترمذی وغیرہ میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ نظر بد اور جنون، جنوں سے جو ہے جنوں کی نظر بد بھی لگتی ہے، تو نظر بد اور جنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جنوں کے نظر بد نہ لگے۔ اور جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دم کرنے کو کہا، اور یہ لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے، یہ حکم بھی صحیح ترمذی میں ہے۔ موطا امام مالک میں ایک بات ہے کہ اگرچہ کسی کی نظر بد لگی ہو تو یہ ہے کہ اگرچہ شک ہے کہ اس کی نظر بد لگ سکتی ہے تو وہ اس سے کہے کہ وضو کرے یا غسل کرے، غسل نہیں تو وضو کرے کم سے کم، تو اس کے بعد اس کی پیٹھ پر سے وہ جو متاثر شخصیت ہے اس کی پیٹھ پر وہ پانی پھینکا جائے، مارا جائے، تاکہ وہ اس کا نظر بد کا توڑ ہو سکے۔ یہ موطا امام مالک میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اس طرح کا عمل، اب نظر بد لگی، یہ دھاگا بھنو، وہ بھنو، وہ موتی بھنو، وہ کالا ناڑا بھنو، وہ اس کن جا کے چھوچا کرو، وہ پنڈت جی، وہ مل صاحب کن، یہ کیا بھی نہیں، سیدھا حکم یہی ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ فلق اور سورہ ناس آتا، تو اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں، کسی کو بھی نظر بد لگے تو سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ والی 2 صورتیں دم کرو ان پر، ٹھیک ہے، یہ کام کرو، انشاءاللہ نظر بد سے علاج ہو جائے گا۔ اب یہاں اس کو ہوا، اس کا عیسیٰ ہوا، اس کی نظر لگی، اس کی نظر لگی، یہ چکراں، یہ ناڑا بنے، پیر میں تعویذ بنے، ہاتھ میں، کمر میں، ڈھن پر، یہ سب نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو رسول اللہ نے بتایا وہی طریقے سے نظر بد ٹوٹ سکتی ہے، اور باقی تمام چیزیں جو حرکات ہیں وہ شرکی باللہ ہیں، یہ شرکیات ہیں، تو اس طرح کی حرکات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہاں لے جا کے وہاں سلا دیے بچے کو، فلاں اس کے سائے میں سلا دیے، وہ جھاڑکن سلا دیے، یہ سارے بدعقیدگیاں ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ نظر بد کا لگنا حق ہے، نظر بد کا توڑ بھی حق ہے، قرآن سورہ فلق، سورہ برب الناس۔ آگے اللہ فرماتا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ
لما علمناہم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ چنانچہ جیسے ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے وہ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی۔ یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تدبیر اس کام تو آ گئی کہ انہیں کسی کی نظر نہ لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ارمان تو یہ تھا کہ سب بخیریت واپس آ جائیں، یہ ارمان نہ پورا ہو سکا، اللہ کی مشیت ہی نہ تھی۔ یعنی کہ نظر بد تو ان کو نہیں لگی مگر سب لوگ پھر واپس آئیں، ایسا ان کا ارمان نہیں پورا ہو سکا، اللہ کی اس میں خاص مشیت تھی، یہی کہا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتلا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے ہیں۔ جب بنیامین جو ان کے سگے بھائی تھے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا ملے تو اپنے پاس بلا کر کے ان سے محبت کی اور تنہائی میں اپنے سگے بھائی بنیامین کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ طویل مدت کی جدائی کے بعد دو سگے بھائیوں کی اچانک ملاقات میں جذبات میں جو تلاطم بپا ہوا ہوگا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں چونکہ بنیامین ہی یعقوب کی توجہ کا مرکز تھے، لہذا اب بھائیوں کی حسد کا وہی شکار تھے۔ رستے میں بھی وہ اسے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے رہے ہوں گے۔ جب یہ باتیں بنیامین نے کی ہوں گی تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ اب کچھ فکر نہ کرو، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بنیامین کو بلائے، سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح کیا ہوا، کس طرح وہ بوڑی میں پھینکے گئے، ان پر ظلم ہوا، وہ بازاروں میں بکے، یہ ساری چیزیں جب واقعات بتائی گئیں۔ بہرحال جذباتی منظر تھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی۔ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو نشان ملامت تھے وہ بنیامینی تھے ہوں گے نا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک زیادہ بنیامینی تھے ہوں گے، کیونکہ اس میں ان کو یوسف کی صورت نظر آتی تھی ہوگی۔ تو بہرحال یہ دو سگے بھائیوں کے جذبات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ واقعات کیسے ہوئے ہوں گے۔ ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 69 یعنی 69 تک، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 69 تک ہم نے اپنی جو ہے بات مکمل کر لی ہے، اور بڑا بہترین قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کئی باتیں ہمیں عبرت کی اور حسد کی، جلن کی، نظر بد کی، اور بہت ساری جو ہے نصیحتیں اقتدار کے بارے میں، اقتدار کی جو ہے کیفیت کے بارے میں، اور حکومت ملے تو کس طرح حکومت چلائیں، یہ سارے نصیحات ہم یہ جو ہے قرآن مجید سے لے سکتے ہیں، اور ہم لینا بھی چاہیے۔ جو حکمران طبقہ ہے، یا چاہے وہ کسی گلی کا کیوں نہیں ہو، کسی ملک کا کیوں نہیں ہو، ہم بالکل ویسے ہی حکمرانی کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہمیں قرآن سے رہنمائی ملتی ہے، انصاف اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے اور انصاف کے ساتھ ان پر حکومت کی جائے۔ یہی دعوت قرآن مجید کی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 69 تک ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں، اور ایک بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے پارہ نمبر 12 مکمل کر کے پارہ نمبر 13 بھی ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ 30 میں سے 12 پارے مکمل ہو گئے، 13واں پارہ ہمارا چالو ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں تک کام کیا ہے، اور آگے بھی ہم کریں گے۔ مختصر تفسیر ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس کوششوں کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور جہاں تو ہو سکے اس کو فارورڈ کریں، اور سبسکرائبر ہمارے زیادہ بڑھائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری دعوت پہنچا سکیں۔ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں بہنوں سے، سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس تفسیر کے کام کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری دعوت کو پہنچائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم دوبارہ ملیں گے آپ کو جب اللہ کی مرضی ہوگی، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔